183 ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے، یعنی ان غیوب سے، نقائص سے۔ الذی وہ ذات جو اسرا لے گئی، بعبدہ اپنے بندے کو، یعنی وہ ذات ان انسانی ذہن میں جو آنے والے مشکلات اور ناممکنات ہیں، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن کام ہے، لیکن وہ ذات اس بات سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن سیر۔ اور اسرا رات کے وقت، ویسے سیر رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ لفظ آگے لیلن بھی آ گیا، تو لے گئی اپنے بندے کو لیلن ایک رات میں، من الحرام سے، الی تک، المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ المسجد الاقصی یہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس کو کہا، اور ایک رات کے کچھ حصے میں جو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک لے گیا، تو اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمانوں پر اللہ رب العزت لے گیا اسے معراج کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سفروں کے لیے کبھی ایک ہی لفظ معراج بھی بول دیا جاتا ہے یا اسراء بھی بول دیا جاتا ہے۔ الذی وہ، یعنی خطہ، وہ مسجد اقصی، بارکنا ہم نے برکت دی ہے، حولہ گرد کو، اس کے ارد گرد کو، یعنی جو ملک شام ہے، الارض المقدسہ، اس کے گرد گرد کی جو زمین ہے مسجد اقصی کی، اس سب کو ہم نے برکت دی۔ لِنُرِیَہُ لام زیر لی ہے اس لیے کہ، یعنی یہ جو ہم نے ان کو سفر کروایا ہے یہ اس لیے ہے، نُریہ ہم دکھا دیں، ہو انہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، من آیاتنا اپنی آیات میں سے، اپنی نشانیوں، دلائل، معجزات میں سے ہم انہیں دکھائیں۔ تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بھی اور پھر آسمانوں پر بھی اللہ کی آیات جو ہیں وہ دیکھیں۔ انہ یقیناً وہ، هو السمیع وہی سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب،
یعنی توریت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دی تھی، اور وہ اس خطے کے، اس علاقے کے یعنی وارث تھے، عظیم لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں فضیلت حاصل تھی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا تھا اسے، یعنی اس کتاب توریت کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اولاد یعقوب کے لیے علیہ السلام۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اللہ تتخذوا، یہ کہ تم نہیں بناؤ گے، من دونی، میرے سوا، وکیلاً، کوئی وکیل، کوئی کارساز، کام بنانے والا، کوئی ضامن اپنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور تم نہیں بناؤ گے۔ بنی اسرائیل کو توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا۔ ذریتا، یا ذریتا، اے اولادو، من حملنا، جنہیں ہم نے اٹھایا تھا، مع نوح، نوح کے ساتھ، علیہ السلام، یعنی اے نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جنہیں اٹھایا پھر ہم نے ان کو ہی، حضرت نوح علیہ السلام کو زمین میں بسایا۔ انہو، یقیناً وہ، کانا تھے حضرت نوح علیہ السلام، عبداً شکورا، ایک بندے بہت شکر کرنے والے۔ شکور فعول کے وزن پر مبالغہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ تم جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، جنہیں کشتی میں بچایا گیا تھا، اور تمہیں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی توحید پر قائم رہنا چاہیے وغیرہ۔ وقوینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی اسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس میں، لَتُفْسِدُنَّ، کہ ضرور ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور ضرور ضرور تم چڑھائی کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، چڑھائی کرنا، سرکشی کرنا بہت بڑی۔ فَإِذَا، پس جب، جاء، آ گیا، وعد، وعدہ، اولاہما، پہلا ان دونوں کا، ان دونوں میں سے پہلا وعدہ جب آیا، بعثنا، تو ہم نے مبعوث کیا، بھیجا ہم نے، علیکم، اوپر تمہارے، عباداً، بندوں کو، لنا، جو ہماری لیے تھے، ہماری خاطر تھے، اولی بأسن، سخت جنگ والے، بأسن، جنگی صلاحیت والے، شدیدن، سخت، یعنی ہم نے تمہارے اوپر اپنی خاطر، اپنے لیے وہ بندے مقرر کیے، مسلط کیے، جو سخت جنگی صلاحیت رکھنے والے تھے۔ یہ ایک لفظ عبادانہ آتا ہے، ہمارے بندے، یعنی اس سے مراد اللہ کے جو چنیدہ بندے ہیں، جو ایمان والے۔ یہاں پہ آئے عباداً لنا، جو بندے ہیں ہمارے لیے ہیں، یعنی ان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، بس ہم نے فیصلہ کیا ان کو تم پر مسلط کرنے کا۔ فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلال الدیار، گھروں کے بیچ میں، خلال کہتے ہیں بیچ کو، خلال الدیار، گھروں کے بیچ میں تمہارے گھس گئے۔ جالوت، وہ قابض آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، یا پھر بخت نصر، وہ غالب آ گیا۔ وَكَانَ وَعْدًا، اور وہ تھا ایک وعدہ، یا ہے ایک وعدہ، مفعولا، ہو کر رہنے والا۔
ثم پھر رددنا ہم نے لوٹایا لکم الکرہ تمہارے لیے باری کو علیہم اوپر ان کے، یعنی ہم نے تمہیں پھر باری دی، تمہیں غلبہ عطا کیا بنی اسرائیل کو۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ اور ہم نے مدد دی تمہاری، ہم نے تمہیں بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، بِأَمْوَالٍ مالوں میں بھی، وَبَنِينَ اور بیٹوں میں بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے کر دیا تمہیں اکثر زیادہ، نفیراً نفری والا، تعداد والا، یعنی تمہیں ہم نے تعداد میں بھی خوب بڑھا دیا۔ طالوت جو تھے انہوں نے حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد نے جالوت کو مارا تھا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت بڑی سلطنت بنی تھی، اور یعنی خوب بنی اسرائیل نے ترقی کی، اس میں دنیاوی اعتبار پر سے بھی غالب آئے۔ ان احسنتم اگر تم نے اچھا کیا، احسنتم تم نے اچھا کیا، لانفسکم اپنے ہی نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر تم نے برا کیا، فَلَهَا تو وہ بھی اسی کے لیے ہے، یعنی تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء آ گیا، وعد الآخرہ وعدہ آخری یا دوسرا وعدہ، لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دے، وجوہکم تمہارے چہروں کو، تمہاری عزت و آبرو، تمہارا غلبہ وہ سب ختم کر دے، وَلِيَدْخُلُوا اور تاکہ وہ داخل ہوں، المسجد مسجد میں، یعنی مسجد اقصی بیت المقدس میں، کما دخلوہ جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرہ پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تیبر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریزوں کو، یہ سونارا جب سونا کوٹتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ریزے بکھر جاتے ہیں اسے تیبر کہتے ہیں۔ وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ ریزہ ریزہ کر دے، ما علوا جس پر کہ وہ غالب آئے، تتبیراً خوب ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تیتس رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 70 سال بعد وہ غالب آیا، اور اس نے مسجد اقصی کو بالکل اکھیڑ دیا، اس کا فرش تک نہ چھوڑا۔ عسیٰ ربکم ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم یہ کہ وہ رحم کر دے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم نے دوبارہ کیا، عدنا ہم بھی دوبارہ کریں گے، یعنی اگر تم نے یہ سرکشی کو اور اس فساد کو دوبارہ اختیار کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے کر دیا ہے جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا گھیر لینے والا، محاصرہ کر لینے والا۔ ان ھذا القرآن یقیناً یہ قرآن ہے، یہدی جو رہنمائی کر رہا ہے، للتی اس راہ کے لیے، اس بات کے لیے، ہیا وہ جو کہ اقوم سب سے زیادہ قائم رہنے والی، سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ یعنی پہلے توریت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، اب یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ جو ہے اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ
اور خوشخبری دیتا ہے المؤمنین ایمان والوں کو، الذین وہ ایمان والے جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں، نیک صالح عمل کرتے ہیں، ان یہ کہ لہم ان کے لیے اجرن کبیرہ اجر ہے بڑا، یعنی بڑا اجر ہے ان کے لیے صالح عمل جہاد کرنے والوں کے لیے، وَأَنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً علیما ایک عذاب دکھ دینے والا دردناک عذاب، آذن اللہ